قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب صلاة المسافر والمريض نیا باب ہے اور کتاب الصلاۃ کا یہ آخری باب ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ اور عیدین اور دوسری نمازوں کا بیان چلے گا. ابھی تو صلاۃ چل رہا ہے لیکن جو جنرلی جو نماز فرض اور سنت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اس باب پر نماز کے ابواب اور مسائل اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس میں مسافر اور مریض کی نماز سے متعلق حدیثوں کو ذکر کیا ہے کیونکہ ان دونوں کے مخصوص احکام ہیں. مسافر کے بھی مخصوص احکام ہیں، ان کے لیے قصر ہے، جمع بین الصلاتین ہے، اور مریض جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے اگر ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھنے میں اس کو زحمت ہو تو. قصر نہیں کر سکتا. یہ نماز کا قصر اور جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے یا جمع بین الصلاتین مریض کے لیے یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے، کیونکہ اسلام تخفیف اور تنگی کو رفع کرتا ہے. اسلام کے احکام آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سفر میں نمازوں کی ادائیگی میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر. جب بھی مشقت ہوتی ہے تو آسانی آتی ہے، مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ مسافر اور مریض اور پوری عبادت بھی فرض نہ ہو اور عبادت سے بالکلیہ وہ محروم بھی نہ رکھا جائے. اس لیے چلو بھائی مسافر ہو، حرج اور پریشانی ہے سفر میں، تو 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھ لو. اگر ہر نماز کو وقت پہ پڑھنے میں پریشانی ہے، الجھن ہے، تو جمع بین الصلاتین کر لو تاکہ اس طریقے سے عبادت بھی ہوتی رہے اور بہت حد تک تم سے تکلیف اور پریشانی کا بھی ازالہ ہو سکے. اب سفر چاہے سفر ہو ہوائی جہاز کا ہو یا بسوں کا ہو یا ٹرین کا ہو یا اپنی سواری ہو، کار وغیرہ سے آدمی سفر کرے، اگر مسافر ہے تو آسانی اس کے لیے. عام طریقے سے مسافر کو الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، اسی یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ اب تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں کا. ہوائی جہاز سے لوگ جاتے ہیں، ہوٹل میں اترتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ رخصت سفر سے متعلق ہے، رخصت کی علت سفر ہے نہ کہ مشقت. کس آدمی کے لیے کون سی چیز باعث سے مشقت ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، یہ مشقت یعنی آپ اس کو منضبط نہیں کر سکتے. جو چیز ہمارے لیے مشقت ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے، تو اسی لیے مشقت ضابطہ نہیں ہے بلکہ سفر علت ہے. تو اگر سفر میں ہے تو مسافر کی نماز آپ پڑھیں گے، چاہے آپ کو عافیت اور آرام ہی کیوں نہ ہو. روزہ افطار کریں گے اور اسی طریقے سے قصر نماز پڑھیں گے، جمع بین الصلاتین کریں گے، اور یہی حال ہے مریض کا بھی کہ وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے. تو سفر کی رخصتیں مشقت اور عدم مشقت سے متعلق نہیں ہے، علت سفر ہے، سفر ہونا چاہیے. اور سفر طاعت ہو یا سفر مباح ہو، سفر معصیت میں صحیح قول کے مطابق گناہ کا سفر ہے، اس میں یہ رخصت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، آسانی ہے، وہ بہرحال معصیت کی سفر کرنے والوں، معصیت کے لیے سفر کرنے والوں کے لیے درست نہیں. سفر اصل میں لغت میں کہتے ہیں مسافت کو طے کرنا، اور سفر میں آدمی کی چونکہ حقیقت اس کے اخلاق واضح ہوتے ہیں، آدمی کتنا پیشنس والا ہے، کتنا متحمل ہے، کتنا کوآپریٹیو ہے، یہ سفر میں اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو مسافر کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. حدیث دیکھتے ہیں، پہلی حدیث اس باب میں لائے ہے قصر کے حکم کے تعلق سے ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتین
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق علیہ. وللبخاری ثم هاجر ففرضت أربعا وأقر صلاة السفر على الأول. زاد احمد الا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيه القراءة. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ اول جو نماز فرض کی گئی، یعنی شروع میں جب نماز فرض ہوئی لیلۃ المعراج میں، تو دو رکعت نماز فرض ہوئی یا فرض کی گئی، دو رکعت. فأقرت صلاة السفر، پھر بعد میں صلاۃ سفر 2 رکعت پر ثابت رکھی گئی، قائم رکھی گئی کہ 2 رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہوگی. جو پہلی حالت تھی نماز کی فرضیت کے وقت، اس حالت کو مسافر کے لیے قائم رکھا گیا. اور صلاۃ الحضر میں نمازوں میں اضافہ کیا گیا. نمازوں میں حضر کی نماز میں اتمت یعنی زیدت، سفر کی نمازوں میں اضافہ کیا گیا. متفق علیہ. اس کی مزید وضاحت کے لیے بخاری شریف کے ایک لفظ لے کر آئے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ثم ہاجر، یعنی اول نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت فرض ہوئی. جو نمازیں اس وقت ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، اس میں 2 رکعت کا اضافہ ہجرت کے بعد ہوا. گویا ہجرت سے قبل مکی زندگی میں جو 3 سال آپ نے سن 10 ہجری میں راج قول میں آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے، جس میں نماز فرض کی گئی تھی، تو اس کے 3 سال تک آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھتے رہے. پھر جب آپ نے ہجرت کر لی تو یہ اضافہ آیا کہ 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا. جو نمازیں 4 رکعت ابھی پڑھی جا رہی ہیں، وہ یا ہجرت کے بعد پڑھی گئی، وہ شروع میں 2 رکعت ہی تھی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا. اور صلاۃ سفر کو پہلی سی حالت پہ قائم رکھا گیا کہ صلاۃ سفر 2 ہی رکعت ہوگی، یا 2 رکعت پڑھی جائے گی صلاۃ سفر. تو پہلی سی حالت پر مسافر کی نماز پلٹا دی گئی یا قائم رکھی گئی، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں، جب آدمی اپنے گاؤں شہر میں ہو، اپنی بستی میں ہو، تو 2 رکعت کا اضافہ کر کے اس کو 4 رکعت کیا گیا. مزید وضاحت کے لیے لفظ لے کر کے آئے ہیں، مسند احمد کی روایت لے کر آئے ہیں، الا المغرب فإنها وتر النہار، سوائے مغرب کے کہ یہ وتر النہار ہے، دن کی نمازوں کے لیے وطر ہے. اور وطر طاق رکعت ہوتی ہے، اور رکعت گویا 3 رکعت ہے. تو مغرب گویا کہ شروع سے ہی، فرضیت کے وقت سے ہی، لیلۃ المعراج سے ہی 3 رکعت تھی، اور صبح کی نماز بھی شروع سے ہی 2 رکعت تھی. فإنها تطول فيها القراءة، کیونکہ فجر کی نماز میں قرأت طویل کی جاتی ہے، لمبی قرأت کی جاتی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، اس کو قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی اتنی لمبی قرأت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یا پورا قرآن پڑھ جائیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے. فإنها تطول فيها القراءة، قراءت اس میں دراز کی جاتی ہے، لمبی قرأت کی جاتی ہے، اس لیے وہ 2 رکعت ہی باقی رکھی گئی. اور مغرب شروع سے ہی 3 رکعت تھی، تو 3 میں کوئی قصر نہیں، 2 میں کوئی قصر نہیں. البتہ ظہر، عصر اور عشاء یہ شروع میں 2 رکعت تھی. جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، تو ان تینوں نمازوں میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا. اور یہ تینوں نمازیں مسافر کے لیے پہلی سی حالت پہ رکھی گئی، ٹھہرائی گئی، یعنی 2 رکعت مسافر پڑھے گا. مسند احمد کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے، اس کی سند میں رجال ثقات ہے. بس صرف اتنا ہے کہ شعبی نے حضرت عائشہ سے روایت کی. مغرب اور فجر کا جو استثناء آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 2 رکعت پڑھتے تھے، جب مدینہ آئے تو 2 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کا اضافہ کیا گیا، سوائے مغرب کے کہ وہ دن کی وطر ہے، اور سوائے فجر کے کہ اس میں قرأت لمبی ہوتی ہے، جو بھی آپ نے سنا. تو اتنی یہ جو اضافہ ہے الا المغرب اور الا الصبح کا، رجال تو سند کے صحیح ہے، ثقہ ہے. صرف یہ ہے کہ شعبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور شعبی کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں، لہذا سند میں انقطاع. لیکن اتصال ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے. شعبی نے مسروق سے، اور مسروق نے حضرت عائشہ سے روایت کی، تو سند متصل ہو جاتی ہے. لیکن دقت یہ ہے کہ اس میں محبوب بن حسن نام کا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے. اور اسی طریقہ سے طحاوی میں بھی متصل سند آئی ہے،
اس مفہوم کی روایت آئی ہے. مرجع بن رجا یا مرجع بن رجا اس کی سند کے اندر راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو بہرحال یہ دو شواہد جو آئے ہیں اس حدیث کو متصل کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ استثناء جو ہے وہ ثابت ہے. اور تقریباً اہل علم کا اجماع ہے کہ مسافر رباعی نمازوں کو سنائی پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا. مغرب 3 کی 3 ہی ہوگی، فجر 2 کی 2 ہی ہوگی. اس بات پر امت کا اتفاق. لیکن یہ جو حدیث آئی ہے یہاں ہمارے باب میں، اس حدیث کی سند میں احمد کی سند میں انقطاع ہے. شعبی نے عائشہ سے روایت کی ہے، جس کا اتصال تو ابن خزیمہ میں اور حاکم طحاوی میں ہے، لیکن راوی دونوں جگہ ضعیف ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی کل ملا کر کے حدیث جید اور حسن درجے کو پہنچتی ہے. اور اس زیادتی پر کہ مغرب اور فجر میں کوئی ترخیص نہیں ہے، کوئی قصر نہیں ہے، یہ قول اجماعی ہے. یہ 2 رکعت جو سفر کی نماز ٹھہرائی گئی کہ سفر کی نماز پہلی سی حالت پہ باقی رہی جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت فرض کیا تھا، اس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ صلاۃ السفر 2 رکعت ہی ہے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی. اور یہ ان کے نزدیک واجب اور فرض کے درجے میں کہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا. بلکہ ایک قول تو یہ بھی ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اقرت پہلی سی حالت پر ٹھہرائی گئی مسافر کے بعد. پہلی سی حالت کیا تھی؟ 2 رکعت فرض تھی. گویا کہ مسافر کے لیے 2 رکعت فرض. ارے جو 2 رکعت پڑھنا چاہے اس کے لیے 2 ہی رکعت فرض ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صاحب اتمام کوئی نہیں کر سکتا، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا. صحابہ کرام سفر میں ہوتے تھے، بعض اتمام کرتے تھے، بعض قصر کرتے تھے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا. تو اگر فرض نماز ہوتی یا واجب ہوتی، قصر کرنا واجب ہوتا، تو صحابہ ایک دوسرے پر انکار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے لوگوں کے اوپر. دوسرے کہ قرآن کی آیت ہے یا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. حرج کی نفی کی ہے اللہ نے، تنگی نہیں ہے، یعنی آسانی میں دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ آسانی ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو. گویا کہ نماز قصر کرنا تمہارے لیے مباح ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے یعلا بن امیہ کی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز قصر کے لیے 2 شرط ہے. ایک تو یہ ہے کہ اذا ضربتم فی الارض، جب سفر کرو، اور دوسری شرط ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر کفار سے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو کہ کفار فتنے میں ڈالیں گے تب قصر. تو اب تو امن کی حالت ہو گئی ہے، ہر طرف امن ہی امن ہے، تو پھر قصر کیوں کی جاتی ہے یا قصر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا کہ جب امن و امان کی فضا قائم ہو گئی تو قصر نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے نبی صاحب سے پوچھا تھا کہ سفر تو ہے لیکن خوف نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ. کہا صدقہ سمجھ کے اللہ کا قبول کر لو. اللہ نے قصر کی اجازت دی ہے. تو اگرچہ امن کی حالت ہو گئی ہے لیکن چونکہ سفر ہے تو قصر اللہ حال ہی باقی رہے گا. اب یہ حضرات جو وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں فقبلوا، یہ فقبلوا قبول کرو، یہ امر وجوب کے لیے ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ فقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، اور صدقہ قبول کرنا واجب نہیں ہے. اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ قصر واجب اور فرض نہیں ہے. اگر کوئی مکمل نماز پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. تاہم جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ قصر کرنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث واضح ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، رفاقت اختیار کی. آپ نے زندگی بھر سفر کے اندر 2 رکعت ہی نماز پڑھی، اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا. 4 رکعت والی نماز کو ہمیشہ 2 رکعت ہی پڑھا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہی صورتحال ہماری حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی رہی، حضرت عمر کے ساتھ بھی رہی. ان دونوں حضرات نے بھی کبھی زندگی میں سفر میں رباعی نمازوں کو مکمل نہیں پڑھا، قصر ہی پڑھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر بھی یہی معاملہ رہا، مگر شروع کے 2-3 سالوں کے اندر. بعد میں حضرت عثمان مکہ میں قصر کرنے لگے. کہتے ہیں وہاں شادی کر لیا تھا، بیوی رہتی تھی ان کی، اس وجہ سے یا یہ ہے کہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ مشقت نہیں ہے ہم کو مکمل کرنے میں، یا جو سمجھتے رہے ہوں گے کہ مسلسل دیہات سے لوگ کثیر تعداد میں آڑاب آ رہے ہیں، اب وہ دیکھیں گے کہ
ظہر عصر عشاء سب دو رکعت پڑھی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب وہ غلط فہمی کے شکار ہو اور سمجھے کہ نماز 2 ہی رکعت فرض ہے۔ تو کئی توجہ اہل علم نے کی ہے حضرت عثمان کے مکمل پڑھنے کی۔ لا الہ الا اللہ۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کو یہ حنف فالو کرتے ہیں مسائل کے اندر بہت زیادہ، مینا کے اندر حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے 4 رکعت پڑھتے تھے، اگرچہ پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یا لیت حظی رکعتان متقبلات من 4 رکعات رکعتان متقبلات، کاش میرا نصیبہ ایسا ہو کہ 4 رکعت سے 2 ہی اللہ قبول کر لے۔ یہ غصے کا یا نفرت کا اظہار ہے، یا نکیر کہہ لیجیے، خلیفہ کے عمل کے اوپر نکیر ہے، لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ کسی نے کہا تو پھر آپ کیوں نماز پڑھتے؟ کہا الخلاف و شر، خلاف میں جانا تو شر ہے، لیکن طبیعت پسند نہیں کرتی تھی، اندر سے انکار کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ کے خلاف خروج اور بغاوت کا مزاج نہیں تھا صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، یہ سب مزاج خوارج کا ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے نماز پڑھی۔ بھئی یہ 4 رکعت سے 2 ہی رکعت کیوں قبول ہوگی؟ اگر قبول ہوگی تو الحمدللہ 4 قبول ہوگی، نہیں ہوگی تو 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل پر نکیر کرتے ہوئے یہ جملہ ظاہر کرتے تھے کہ میری 4 رکعت سے 2 رکعت فلیت حظی من 4 رکعات رکعتان متقبلات، کاش کہ میرا نصیبہ یہ ہو کہ 4 رکعت سے 2 رکعت ہی قبول کی جائے، انشاءاللہ چاروں ہی قبول کی جائے گی۔ بس اس کو انکار پر محمول کیجیے اس جملے کو۔ بہرحال اگر مسافر مخیر نہیں ہوتا اور واجب ہوتا تو پھر ایسا نہیں کرتے، یہ ابن مسعود چپ نہیں بیٹھتے، امیر المومنین کے پاس جاتے اور اپنا احتجاج درج کرتے۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ قصر افضل ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کی حدیث سے یہ حضرات وجوب پر دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مینا کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ ان کے بہن بیٹے عروہ نے کہا بھی کہ خالہ جان آپ 4 رکعت کیوں نہیں 2 رکعت کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ کہا بیٹا میرے لیے مشقت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے میں مجھے کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو مشقت ہو کہ نہ ہو، بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر کہا کہ اگر مسافر کو مشقت نہ ہو تو 4 رکعت پڑھے ورنہ 2 رکعت پڑھے، لیکن یہ ان کا اجتہاد ہے، صحیح یہ ہے کہ مشقت ہو یا نہ ہو سفر میں 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ 2 رکعت ہی پڑھا جائے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ مشقت نہیں ہے تو 4 رکعت پڑھے، اور اس کو کوئی بنیاد بنا لے کہ مشقت نہ ہو تو 4 پڑھو، مشقت ہو تو 2 ہو، یہ وجہ مناسب نہیں ہوگی۔ تو کسی نے کہا واجب ہے اور کسی نے کہا کہ صاحب مسافر کو اختیار ہے کہ وہ 2 پڑھے 4 پڑھے، کوئی پہلو افضل نہیں۔ کسی نے کہا کہ مشقت ہو تو قصر افضل ہے، نہیں تو اتمام افضل ہے، لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ قصر بہرحال افضل ہے سفر کے اندر، اور اس طریقے سے روایتیں متفق ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اب یہ حدیث دیکھیے اس باب میں، لیکن ضعیف ہے، بلکہ انتہائی ضعیف کہہ لیجیے۔ وہ یہ ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر، رواہ الدارقطنی ورواته ثقات الا انه معلول، والمحفوظ عن عائشہ من فعلها وقالت انه لا يشق علی، اخرجہ البیہقی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی کرتے تھے اور اتمام بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر ایسا ہی تھا تو اما عائشہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا، عروہ کو کہتی کہ بیٹا میں 4 رکعت اس لیے پڑھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھا ہے، نہ یہ کہ کہتی بیٹا میرے اوپر کوئی مشقت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ توجیہ نہیں کرتی بلکہ حدیث پیش کرتی، کیونکہ حدیث پر عمل کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتی تو مسنون عمل ہوتا۔ وہ خود ان کا عمل بتا رہا ہے اور ان کا جواب بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر میں 4 رکعت والی نمازوں کو، رباعی نمازوں کو رباعی پڑھنے کی جو نسبت کی گئی حدیث کے اندر، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر کے اندر 4 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے۔ کان یقصر فی السفر ویتم، یہ قول غلط ہے، اور روزہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے۔ دارقطنی نے روایت کیا، حافظ ابن حجر نے تو حکم لگایا کہ روات تو اس کے ثقات ہیں لیکن حدیث معلول ہے، یعنی معنوی اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحیح میں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی خلافت کے شروع 2-3 سالوں میں نماز قصر ہی کرتے تھے۔
یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر اتمام کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کہ آپ سفر میں 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ صحیح نہیں۔ محفوظ یہ ہے، محفوظ جو بات ہے، صحیح بات ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتمام کرتی تھی، جیسا کہ بیہقی نے روایت کیا ہے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ سفر میں 4 پڑھتی ہے تو کہا، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لو صلیتی رکعتین، کاش آپ 2 رکعت پڑھتی، تو قالت یبن اختی، ہے بہن کے بیٹے، انہ لا یشق علیہ، یہ سند صحیح ہے۔ تو انہوں نے تو تعویل کی کہ اتمام ان کے لیے باعث مشقت نہیں ہے، اس لیے وہ کرتی ہے، گویا کہ اتمام ان کا اپنا اجتہاد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ اگر اتمام کی سنت ہوتی تو یہ کہتی کہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کر رہی ہیں، اس تعویل کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ اکثر صحابہ یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قصر ہی کیا، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ جو اتمام کی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ اتمام کی بات صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں علا بن زہیر ہے، علا بن زہیر نام کا شخص ہے، معلوم یہ کہ زہیر علا بن زہیر نام کا شخص ہے۔ ابن حبان نے کہا کہ وہ ثقات لوگوں سے روایت تو کرتا ہے لیکن بے بنیاد بات کرتا ہے، بات صحیح نہیں ہوتی ہے اور راوی ثقہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ جو مضمون ہے یہ دوسری صحیحین کی روایتوں سے ٹکراتی ہے، جس میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی اتمام نہیں کیا۔ تو یہ ہے علت خفیہ جو اس حدیث کو ضعیف کرتی ہے۔ اور جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ریمارک آپ نے سنا کہ اتمام کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ جھوٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب جو حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی رہی ہے، بلکہ تاکیدی سنت کہہ لیجیے کہ آپ نے رباعی نمازوں کو سنائی کر کے 2 رکعت کر کے پڑھا ہے، تو اسی لیے اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے رخصت پر عمل کرنا بھی ایسے ہی پسند ہے جیسا کہ پوری نماز پڑھنا یا عزیمت پر عمل کرنا پسند ہے۔ یہ 2 اصطلاحی لفظ ہے، رخصت، عزیمت اور رخصت۔ پہلی حالت جو قانون اسلامی کی ہوتی ہے، جس پر اسلامی قانون آتا ہے، وہ حالت رخصت کی ہوتی، عزیمت کی ہوتی ہے، پھر مشقت کی وجہ سے جو اس میں تخفیف آتی ہے وہ رخصت ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ یحب، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان تؤتى رخصہ، ان تفعل رخصہ، اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ بندے اس کی رخصت پر، جو رخصت اس نے بندے کے لیے دی ہے سفر کے اندر یا بیماری کے اندر یا کسی اور مسئلے کے اندر، اس رخصت پر بھی بندہ عمل کرے۔ اور یہ اتنا ہی پسند ہے اللہ کو جیسا کہ اس کو یہ ناپسند ہے کہ بندے اس کی معصیت کا ارتکاب کرے۔ اللہ اکبر۔ گویا جس طریقہ سے معصیت کا ارتکاب ناپسندیدہ ہے، اسی طریقہ سے اللہ کو اپنی رخصت پر عمل کیا جانا محبوب ہے۔ تو حب اور کرہ یا کراہت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے 2 صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، نیک اعمال سے۔ محبت حقیقی ہے، کیفیت نہیں معلوم، اس کے اسباب اور اس کی علامات تو ہیں، لیکن محبت کرتا ہے، اور محبت حقیقی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقی معنی پر، ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول کرنا ہے، کوئی تعویل نہیں کرنی ہے اس کی۔ ہاں، کیفیت کا علم نہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، نیک اعمال سے۔ اسی طریقے سے یہاں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو رخصتوں پر عمل کیا جانا محبوب ہے، جیسا کہ معصیتوں کا ارتکاب کرنا اس کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ گویا کہ رخصت پر عمل کرنا عبادت ہے، جیسے معصیت کا چھوڑنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ تو اس سے سفر میں رخصت کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، اور اسی لیے صلاۃ المسافر کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ رخصت جب اللہ کو محبوب ہے تو مسافر کو اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی عمل پسندیدہ ہے۔ حدیث کی سند تو صحیح ہے، لیکن اس میں حرب بن قیس راوی ہے، اس پر تھوڑا کلام ہے علم کا، لیکن اس کا
اس کے شواہد ہیں، یعنی اس مضمون کی بہت سی حدیثیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ابن حبان میں صحیح سند سے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ. الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، یہ تو ہے، لیکن یہاں ہے ہمارے باب میں جو حدیث ہے مسند احمد کی ابن عمر کی، کما یکرہ ان تؤتى معصیۃ، جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت پر عمل کیا جائے، یعنی جس کو اللہ نے معصیت قرار دیا ہے اس پر عمل کرنا جس طرح سے اللہ کو ناپسند ہے، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنی رخصتوں پر عمل کیا جانا یا اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر بندوں کا عمل کرنا اس کو محبوب ہے. یہاں الفاظ بدلے ہوئے ہیں جی ابن حبان کے اندر ابن عباس سے جو بسرہ سے صحیح ہے روایت مرفوعاً ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ عزائم پر عمل کیے جانے کو پسند کرتا ہے اسی طریقے سے رخصت پر بھی عمل کیے جانے کو یا بندوں کے عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. اور اسی مضمون کی روایت اور بھی ہے جی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں شواہد ذکر کیے ہیں، ابن مسعود سے، ابو ہریرہ سے، انس سے، ابو درداء سے، ابو امامہ سے، واصلہ بن اسقع سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو متعدد صحابہ سے اس مضمون کی روایت آئی ہے. تو بہرحال محبت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محبت اور کراہت یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور حقیقی صفت ہے جس پر کتاب و سنت اور اجماع سلف دلالت کرتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل اور بلا تحریف و تعطیل. ہم کو اس پر ایمان لانا ہے. جو لوگ محبت کا مطلب ثواب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رخصت پر عمل کیا جانا محبوب ہے، یعنی وہ ثواب دیتا ہے یا رخصت پر عمل کرنے سے راضی ہوتا ہے، یہ بالکل تحریف ہے، تعطیل ہے. یہ کہ آپ لفظ کے معنی کو سے انحراف کر رہے ہیں. ثواب دینا الگ اس کی ایک صفت ہے، کسی عمل سے راضی ہونا یہ رضا اور غضب یہ الگ اس کی صفت ہے. اسی طریقے سے محبت اور عدم محبت کراہت یہ دو الگ صفتیں ہیں. رخص اور عزائم، جیسا کہ میں نے کہا کہ رخصہ کی جمع ہے، یعنی اصلی حکم جو اترا ہے پہلے اس میں تخفیف آنا، عمل کو باطل نہیں کرنا بلکہ اس میں تخفیف کرنا. جیسے نماز 4 رکعت پڑھی جاتی تھی مدینے میں لیکن مسافر کے لیے 2 رکعت، اسی طریقے سے مسافر کے حق میں روزہ یہ اصل ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا دن میں اصل ہے، لیکن مسافر کے لیے حاملہ مرضیہ کے لیے رخصت. لا الہ الا اللہ. اور عزائم عزیمت کی جمع ہے، یعنی وہ حکم جو اصلاً ثابت ہو، تخفیف سے پہلے جو پہلی پوزیشن ہو حکم کی اس کو عزیمت کہتے ہیں. اور اگر اس میں رخصت آئے، تخفیف آئے تو وہ رخصت ہوتی ہے. بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ ہماری شریعت کے اندر عذر کا لحاظ کیا گیا ہے اور دین تخفیف، آسانی اور سہولت، رفع حرج، رفع گناہ، مکلف سے تکلیف کے ازالے اور حرج اور گناہ کے رفع کے اوپر ہماری شریعت مبنی ہے. خلاصہ یہ کہ بندے کو عزائم پر عمل کرنا چاہیے اور رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور ہر حال میں اگر جو چیز رخصت ہے وہ رخصت ہے، سفر میں رخصت ہے تو رخصت ہے، مشقت اور عدم مشقت سے اس کو جوڑ نہیں سکتے. لیکن ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انتہائی اضطراری حالت میں رخصت ہے، جیسے کہ مردار کھانا، خون پینا، دم مسفوح حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ایک خاص صورت ہے کہ آدمی مضطر ہو بغیر اس کی جان نہیں بچائی جا سکتی تو مجبور ہے. تو یہاں دلیل اس رخصت کے عمل کرنے کی دلیل موجود ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر بھوک مری کی کیفیت ہے اور آدمی بقدر ضرورت کھا رہا ہے، عادی نہیں ہے اس کا اور نہ ضرورت سے حد زیادہ تجاوز کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ رخصت خاص ہوگی ایک وقت کے لیے، اضطراری حالت کے لیے. لیکن یہ سب جو عبادات کے اندر جو رخصت ہے مسافر کے لیے، مریض کے لیے، تو الحمدللہ، یا اسی طریقے سے پانی نہ پانے والے کے لیے، تو یہ جب تک اس کے ساتھ عذر لگا ہوا ہے اور جب تک علت قائم ہے یہ حکم علی الاطلاق رہے گا. لا الہ الا اللہ. اور یہ حدیث دلیل ہے انشاءاللہ اس بات کی کہ قصر رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. گویا کہ واجب اور فرض نہیں ہے. جمہور کے قول کی بھی تائید ہو رہی ہے اس حدیث سے کہ قصر رخصت ہے، لہذا قصر کرنا افضل ہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ عمل، لیکن واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث لا رہے ہیں جس کا تعلق مسافت قصر سے خاصا اختلاف ہے. ہم عمدۃ الاحکام میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان خاصا اختلافی رہا ہے کہ مسافت قصر کیا ہوگی. اور اسی طریقے سے مسافر کسی جگہ میں
اگر مقیم ہوتا ہے تو کتنے دن تک اس کی اقامت، مسافرت کی اقامت مانی جائے گی، اور کب وہ حضر میں ہو جائے گا اور رخصت اس سے ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ خاصا اختلافی رہا ہے فقہا کے درمیان، اور حدیثیں بھی اس باب میں مختلف آئی ہیں. دیکھیے حدیث کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او فراسخ صلی رکعتین، رواہ مسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل کی مسافت نکلتے یا 3 فرسخ، شعبہ جو راوی ہیں اس میں ان کو شک ہے کہ 3 میل ہے یا کہ 3 فرسخ. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 میل کا، تو گویا کہ 9 میل ہے. تو 3 میل نکلتے یا 9 میل نکلتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے. یعنی جب مدینے سے 3 میل کا یا 9 میل کا، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ، راوی شعبہ نے شک کا اظہار کیا، ان کی سماعت میں شک ہے، تو آپ قصر کرتے. یہ مفہوم جو جمہور نے لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبا سفر کرتے تو 3 میل یا 9 میل کے بعد قصر شروع کرتے، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر شروع ہو جاتا تھا جب مدینے کی آبادی سے باہر نکلتے. تو اگر 1 میل ہم چلیں اور ہماری بستی ختم ہوتی ہو تو ہم قصر کریں گے، اور شہر کے اندر لوگ 20 کلومیٹر چلتے ہیں تب اسٹیشن پہنچتے ہیں، 20 30 40 کلومیٹر چلتے ہیں تو جا کر کے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، آبادی پیچھے چھوٹتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیں گے تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ صاحب 15 20 میل چلے تو قصر شروع کرے. تو اس لیے آبادی سے باہر سے نکلنے سے قصر شروع ہوگا. جب تک آپ اپنے شہر کی آبادی میں ہے، اپنے بس گاؤں کی آبادی میں ہے، اس وقت تک آپ قصر نہیں کر سکتے. گاؤں کو پیچھے چھوڑیے، آگے نکل جائیے تو آپ کے لیے قصر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ 1 میل سے آبادی ختم ہوتی ہو یا 2 میل پر ختم ہوتی ہو یا 10 میل تک جاتی ہو. تو اس لیے صحیح مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ 3 میل یا 9 میل اگر نکلتے، اتنے ہی مسافت اگر آپ کی ہوتی تو بھی آپ قصر کرتے. اب یہ میل جو ہے کتنے کو کہتے ہیں؟ 1 میل اصطلاح ہے، اب موجودہ جو بھی اصطلاح ہو، لیکن کہتے ہیں کہ 4000 ہاتھ زیرہ، 4000 ہاتھ 4000. اور ایک زیرہ جو ہوتا ہے، ایک ہاتھ جو ہوتا ہے تقریباً 46.2 سینٹی میٹر کا. کسی کا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لمبا ہو تو 46.3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 46.5 ہو جائے سینٹی میٹر. تو عام طریقے سے 46 سے لے کر کے 46.5 سینٹی میٹر تک، 46.5 تک ہاتھ ہو سکتے ہیں. یعنی انگلی، بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کہنی کے اختتام تک، انتہا تک. تو 46 پوائنٹ اگر 2 مان کے چلتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایک زرہ ہے سینٹی میٹر، 46.2 سینٹی میٹر ایک ہاتھ ہوا. اس کو 4000 ہاتھ سے اگر تک آپ دیں گے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ وہ 1848 1848 میٹر ہوتا ہے. اور اس طریقے سے 3 میل کو جب 1848 میٹر کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 5544 میٹر ہو جائے گا. اگر 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 میل 5.5 کلومیٹر ہے. عام طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 میل 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، نہیں، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 2.25 کے قریب ہوتا ہے. 1 میل 2.25 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے. چلیے بہرحال، تو 3 میل یا 9 میل، اب اسی سے آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجیے. تو چونکہ راوی کو 3 میل یا 9 میل میں شک ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ بڑے حصے کو لیا جائے، فرسخ کو لیا جائے، فرسخ جو 3 میل کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ہے، 3 سے کے مقابلے میں 9 زیادہ ہے، اسی احتیاط کا تقاضا ہے کہ چلو بھائی 9 میل ہی رکھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ظہر پڑھتے تھے مدینہ میں 4 رکعت، اور ذوالحلیفہ میں عصر کے وقت پہنچ جاتے تھے تو وہاں سے قصر کرتے تھے. آپ ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، وہاں سے شروع کرتے تھے، نہیں 2 رکعت وہاں پڑھتے تھے، کیونکہ ظہر عصر کے درمیان میں کوئی وقت ہی نہیں ہے نماز کا، یا کوئی اور نماز ہی نہیں ہے. حالانکہ اس وقت تک ذوالحلیفہ تک آبادی مدینے کی نہیں تھی. بس آبادی کو پیچھے چھوڑیے اور آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آپ بستی دیکھ رہے ہیں، بستی کے مکانات آپ دیکھ رہے ہیں، بستی جہاں سے ختم ہو گئی آپ نکل گئے، آبادی سے باہر قصر آپ کا شروع. اب یہ حدیث ہے سامنے،
اب اس حدیث کی بنیاد پر بعض ظاہریہ علماء اور بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ صاحب 9 میل جب ہم سفر کریں گے تو قصر کریں گے، یہ مسافت ہمارے لیے کافی ہے۔ ابن حزم کی طرف اس قول کو حافظ ابن حجر نے منسوب کیا ہے، حالانکہ حافظ ابن حزم تو 1 میل کے بھی قائل ہے کہ مسافت قصر ان کے یہاں 1 میل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 9 میل پر کے سفر پر قصر کرتے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس سے کم میں نہیں کر سکتے۔ بہرحال اصل میں یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں سفر مطلق آیا ہے، کوئی حد بندی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی مسافتیں مختلف رہی ہیں، اور سفر میں نئے شہر میں کہیں جا کر آپ کی مدت قیام بھی مختلف رہی ہے، تو اس لیے صحابہ کا اختلاف کی بنیادی سبب وجہ جو ہے یہی 2 ہے کہ سفر مطلق قرآن میں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مسافت متعین نہیں کی، دوسرے یہ کہ مسافات اور مدتوں کے تعلق سے جس میں قصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مختلف صحابہ سے مختلف اقوال وارد ہیں۔ بہرحال جمہور علماء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کہتے ہیں کہ مسافت قصر ان کی یہاں 4 برد ہے۔ ایک برد کہتے ہیں یا ایک برید کہتے ہیں 12 میل کو، 12 میل کو جی، 4 فرسخ کا، 1 فرسخ 3 میل کا اور 4 فرسخ کا ایک برید، تو 4 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل، تو 4 × 3 4 × 3 12 میل، اور 4 اربعۃ برد، 4 برد کرتے تو اگر آپ 12 کو 4 سے ضرب دیتے ہیں تو 12 چوکا 48 48 میل ہوتا ہے، 48 میل۔ جو عام رفتار اونٹ کی جو ہوتی تھی عربوں کے یہاں وہ 24 میل یومیہ ہوتی تھی عشاء کے وقت تک۔ اب اسی میں کھانے کے لیے، دن کے کھانے کے لیے، استراحہ کے لیے رکتے تھے اور پھر چلتے رہے یہاں تک کہ عشاء کے وقت رکے، تو 24 میل چلتے تھے، تو کہتے 2 دن کی مسافت۔ اور ایک دوسرا استدلال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے کہ یہ حضرات جب مکہ سے عسفان جاتے، مکہ سے طائف جاتے، مکہ سے جدہ جاتے تو قصر کیا کرتے تھے۔ اور حنفیہ نے کہا کہ 3 دن کی مسافت جو ہوگی اونٹ کے سفر کی 72 میل وہ ہے، کیونکہ 3 دن کو سفر سے خاص مناسبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے باب میں فرمایا ہے کہ یمسح المقیم یوما ولیلہ، مقیم 1 دن 1 رات کرے گا، مسافر 3 دن 3 رات کرے گا، تو لگتا ہے کہ مسافر اور 3 دن کو یہ ہے مناسبت ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے 2 دن کا سفر جائز دی، جہاں 3 دن کے سفر سے منع کیا بغیر شوہر اور محرم کے، وہی 2 دن کے سفر سے بھی منع کیا، 1 دن کے بھی سفر سے منع کیا جی، بعض روایت میں نصف یوم کے سفر سے بھی منع ہے۔ تو اس طریقے سے جس پر بھی سفر کا اطلاق ہو، عورت اگر اپنی آبادی سے باہر جاتی ہے، شہر سے باہر، تو وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ تو حنفیہ کے نزدیک 3 دن کی اونٹ کی مسافت ہوگی، یا عام رفتار پیدل چلنے والوں کی ہو تو 72 میل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 قول ہوا، 48 میل اور 72 میل کا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسافت سفر کوئی محدد نہیں ہے، جس کے اوپر بھی سفر کا اطلاق ہوتا ہو اور مسافر کا دل مطمئن ہو کہ وہ سفر میں ہے اور گھر جیسی اس کو سہولت حاصل نہیں ہے، یا جس زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی، لوگ پیدل جایا کرتے تھے اور کھانے پینے کی اشیاء لے کے جایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایسے باب میں جب کہ کوئی تحدید شریعت میں وارد نہ ہو تو عرف جو ہے تحدید کو متعین کرتا ہے، عرف اور عادت لوگوں کی کیا ہے وہ دیکھنی ہوگی، کیونکہ ہم بہرحال کوئی مسافت آپ بغیر دلیل کے قرآن اور صحیح سنت سے جب تک ثابت نہ ہو آپ کسی مسافت کو متعین نہیں کر سکتے، محض رائے سے آپ مسافت متعین نہیں کر سکتے۔ اور اس باب میں مسافت سفر متعین کرنے کے سلسلے میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور نہ کوئی نظیر ہے کہ جس پر مسئلے کو قیاس کیا جائے، اور ایک دوسرے سے قول جو منقول ہے صحابہ سے وہ ایک دوسرے سے مخالف ہے۔ لہذا بس جب تحدید مسافت میں کوئی نص نہیں ہے اور معاملہ اجتہادی ہے تو عرف اور عادت کے اوپر چھوڑ دیجیے، چاہے مسافت لمبی ہو کہ مختصر ہو، یا کہہ لیجیے کہ جس پر مسافر کا دل مطمئن ہو وہی مسافت اس کے لیے سفر بھی ہوگی، وہی سفر ہے اس کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، اذا خرج، جب نکلتے کہاں سے؟ مدینے سے، تو قصر کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی گھر سے نکل رہا ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور عصر میں ظہر کو ملانا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ بس کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، اطمینان نہیں ہوگا، چلو بھائی ہم ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، جمع تقدیم جس کو کہتے ہیں،
تو گھر پر اگر جمع بین الصلاتین کرتا ہے تو 4 رکعت ظہر پڑھے گا، 4 رکعت اثر پڑھے گا، کیونکہ قصر شروع ہونے کے لیے آبادی کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ مقیم ہوتے ہوئے، گھر پہ ہوتے ہوئے آپ قصر نہیں کریں گے۔ اذا خرج، گویا کہ قصر شروع ہوگا کب؟ شہر سے نکلنے کے بعد، آبادی سے نکلنے کے بعد، یا خیمہ زن ہے لوگ، اگر کہیں کسی میدان میں خیمہ زن ہے تو وہ خیمہ جہاں تک ہے اس خیموں کو پار کرنے کے بعد۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سفر میں کوئی قصر کیا ہو مگر مدینے سے نکل جانے کے بعد ہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت سفر کی کر لی ہے تو اب اپنے گھر سے ہی قصر کر کے نکلے، نہیں سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شہر اور شہر کے اطراف سے آپ نکل جائیں، کیونکہ اصل تو اتمام ہی ہے، لیکن جب آپ آبادی سے باہر نکلیں گے تو قصر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کتنی مسافت ٹھہریں گے تو قصر کریں گے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی شدید اختلاف ہے۔ کتنے دن کسی شہر میں ٹھہریں گے تو قصر کریں گے، اور کتنے دن کے بعد ہم، یا کتنے دن کی نیت اگر ہو تو پہلے ہی دن سے اس شہر میں پہنچنے کے بعد ہم مقیم ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ بھی خاصا اختلافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عن انس قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ، اور آپ سفر سے نکلے، مدینہ سے نکلے، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے پہلے تک، آبادی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے تک آپ قصر کرتے ہی رہے، دو رکعت نماز پڑھتے رہے، یعنی رباعی نماز، قصر تو 4 رکعت والی ہی نماز میں ہے نا، تو 2 رکعت آپ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹ آئے۔ یہ سفر 10 دن کا تھا، یہ سفر 10 دن کا تھا۔ مسلم میں روایت ہے کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے دن ٹھہرے، تو کہا اقمنا بها عشرا، اور مسلم میں روایت ہے خرجنا من المدینہ الی الحج، تو اسی حج کا یہ تفصیل ہے۔ اور مکے کے اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے۔ 4 تاریخ کی صبح پہنچے تھے، اور 14 کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نکل گئے وادی محصب سے، جہاں آپ نے ڈیرا ڈالا تھا 13 تاریخ کو، اور عشاء کے بعد صحابہ سے کہا تھا کہ سب جائے اور طواف ودا کر کے آئے، اور سارے لوگ فجر کی نماز میں جائے اکٹھے رہے، فجر کی نماز پڑھیں گے اور مدینے کی راہ پہ لگ جائیں گے۔ تو 10 دن آپ ٹھہرے۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 10 دن مکہ میں آپ ٹھہرے ہیں اور یہ مدت متعین تھی آپ کی، تو 10 دن تک ہم قصر کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے، اور قوت لگتی ہے قول کے اندر بظاہر، لیکن جمہور کا جو قول ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا، وہ یہ ہے کہ صاحب یوم الدخول اور یوم الخروج کو چھوڑ کر 3 دن، اور یوم الدخول یوم الخروج کو لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کی صبح پہنچے تھے، اور 8 ذی الحجہ کی صبح نماز پڑھ کر کے آپ نکلے، ناشتہ وغیرہ کر کے مینا میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، وہ دن چڑھنے کے بعد نکلے مکے سے، وادی ذی طویٰ سے نکلے مدینہ مینا کے لیے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو اقامت کی مدت تھی آپ کی، وہ 4 سے لے کر 8 کی صبح تک، جو ایگزیکٹلی 21 نماز ہوتی ہے، 21 صلاۃ ہوتی ہے، وہ آپ نے قصر پڑھی۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو نکلے، مینا میں رہے، 9 کو عرفات میں رہے، پھر 10 کو آپ لوٹ آئے مینا میں، تو 10 11 مکہ آئے گئے، اس کے بعد 11 12 13 3 دن ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی مدت وہی 4 سے لے کر کے 8 کی صبح تک ہے، یعنی 21 نماز، جسے متعین ہے کہ آدمی کہیں نکلے گا نہیں، مکے سے باہر نہیں جائے گا، مینا 8 سے پہلے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ 21 نماز 20 سے 21 نماز ہو، یا یوم الدخول یوم الخروج کو اگر نکال دیجیے تو 3 دن، 4 کو نکال دیجیے، ادھر 8 کو نکال دیجیے تو 5 6 7 تو 3 دن۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 3 ہی دن یوم الدخول یوم الخروج کو نکال کر کے ہونا چاہیے۔ اگر 4 دن مکمل وہاں ٹھہرنا ہے یوم الدخول یوم الخروج کے علاوہ، تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام سے، اور خاص کے جو مہاجری تھے، ان سے آپ نے کہا کہ 3 ایام بعد الصدر، مینا سے لوٹنے کے بعد 3 دن ہی مکے میں قیام ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال یوم الدخول یوم الخروج کو نکال کر کے 3 دن، یا اگر دونوں کو شامل کر لیں تو 21 نمازیں، یہ ہے جمہور کی دلیل۔ اور دوسرے کچھ علماء نے 10 دن کہا،
کہتے ہیں مکہ اور اطراف مکہ میں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ جب مکہ سے آپ مینا نکلے تو ایک طرح کا سفر تھا آپ کا وہ، کہ آپ وہاں سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، گویا کہ سفر ایک والی کیفیت شروع ہو گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن کی مدت ہوگی، لیکن وہ دلیل ضعیف ہے، یہ مسئلہ خاصا اختلافی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو۔ لیکن یہ جو اقامت کی جو 4 دن کی مدت جمہور علماء کے نزدیک ہے، جس کو اس زمانے کے شیخ الاسلام سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے راجع قرار دیا، وہ یہی ہے کہ مدت اقامت اگر 4 دن کی متعین ہو، 20 نماز یا 21 نماز کی، تو آدمی قصر کرے گا۔ اگر اس سے زیادہ کی مدت ہو گئی ہے کسی شہر میں پہنچنے کے بعد، یا واپسی کا ٹکٹ لے کے گئے ہیں جہاں آپ 25-30 نمازیں پڑھ کے لوٹیں گے، تو آپ کو پہلے دن سے ہی مکمل نماز کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی شہر میں گیا اور مدت اقامت اس کی متعین نہیں ہے، جنگی حالات ہیں مثال کے طور پر، یا تجارت کے لیے گیا ہے، سامان بیچ رہا ہے، جی اب وہ آج بھی بک سکتا ہے، 2 دن بھی لگتا ہے، 10 دن میں بھی سامان بکے گا، اور پھر بکے گا تو خریدے گا، مارکیٹنگ کرے گا، مال نہیں مل رہا ہے بھائی، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، اس مارکیٹ اس مارکیٹ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مدت متعین نہیں ہو واپسی کی۔ تو ایسا آدمی جب تک سفر میں ہے وہ مسافر ہی ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 19 دن کی مدت متعین، 19 دن سے زیادہ اگر یہ تردد کی کیفیت رہتی ہے تو قصر نہیں کرے گا وہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب تک تردد کی کیفیت باقی رہے گی وہ قصر کرتا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر، 19 دن قیام پذیر رہے مکے میں، قصر کرتے رہے۔ یہ مکے میں اس لیے کہا کہ آگے لفظ ہے بخاری میں وفی لفظ بے مکہ تھا، مکے میں ٹھہرے 19 دن قصر کرتے ہوئے۔ ابھی تو آپ نے کہا 10 دن ٹھہرے مکے میں، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ سن 8 ہجری رمضان کا واقعہ ہے کہ 17 رمضان کو آپ وہاں داخل ہوئے تھے، اور 6 شوال کو حنین کے لیے نکلے تھے، غزوہ حنین کے لیے۔ تو 17 کو آپ داخل ہوئے تھے، 3 دن ادھر، 10 دن، تو 30 کا مہینہ مان کے چلتے ہیں، تو 13 دن اور 6 دن حنین کا 19 دن۔ یوم الدخول یوم الخروج کے ساتھ 19 دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فتح مکہ کے سال، اور قصر کرتے رہے کیونکہ جنگی حالات تھے۔ فتح مکہ کیا تو پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا عزا کا کام تمام کرنے کے لیے، کہیں بھیج دیا دوبۃ الجندل میں کسی کا تمام کرنے کے لیے، کہیں بھیجا مغیرہ بن شعبہ کو کہ صاحب لات کا کام تمام کر دیں، پھر اس کے بعد منات جو بت تھا اس کا کام تمام کرے۔ تو اس طریقے سے وہ کیفیت تھی۔ اب ویسے بھی جنگی حالات میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ غیر یقینی صورتحال رہتی ہے۔ تو 19 دن کی جو روایت ہے وہ بخاری شریف کی ہے۔ اب ایک روایت میں ابو داؤد میں ہے 17 دن ٹھہرے تھے اس موقع پر۔ تو ظاہر ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہو یا کسی اور کی روایت ہو، اگر فیگر میں جمع اور تطبیق نہیں ہوتی ہے تو بخاری کی روایت کو ترجیح ہوگی، اور یہاں وہی معاملہ ہے کہ ترجیح دی جائے بخاری کی روایت کو، کہ 19 دن آپ ٹھہرے تھے۔ اب ابو داؤد میں جو روایت ہے 17 دن، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یوم الدخول یوم الخروج کو ہٹا دیا جائے تو 17 دن ہو جاتا ہے، موافقت ہو جاتی ہے۔ لیکن ابو داؤد میں ہی دوسری روایت میں ہے کہ 15 دن ٹھہرے، جس کو الفیہ نے دلیل بنایا۔ حالانکہ اس میں محمد بن اسحاق ہے جو صدوق ہے، مدلس ہے، اور انس کے ذریعے روایت کیا ہے تب جا کے نہیں، تو 15 والی روایت صحیح نہیں۔ اور اسی طریقے سے وَلَہُ، اور ابو داؤد ہی میں ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہ 18 دن ٹھہرے، یہ روایت بھی سند ضعیف ہے، 18 والی بھی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ 18 لیلۃ، 18 رات، کیونکہ 19 دن ٹھہرے ہیں، دن میں داخل ہوئے ہیں اور دن میں حنین کے لیے نکلے ہیں۔ 17 کے دن میں مکے میں داخل ہوئے ہیں، 6 شوال کو حنین کے نکلے دن میں، تو اگر دن کو دیکھیے گا تو 19 دن ہے، اور رات دیکھیے گا تو 18۔ یہ بھی ایک توجیہ لوگوں نے کی ہے، لیکن بہرحال یہ 18 کی اور 15 کی روایت ضعیف ہے۔ تو اس سے بعض اہل علم نے کہا کہ 19 دن تردد کی حالت میں قصر کر سکتے ہیں، لیکن یہی مدت رہی ہے 19 دن قصر کی، آپ چلے آئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر زیادہ دن آپ رہتے تو قصر نہ کرتے جبکہ تردد کی کیفیت بنی رہے۔ اور جیسے کہ خود اسی مسئلے کو شاید ثابت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ وَلَہُ، اور ابو داؤد ہی کے اندر روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں، جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے تو 20 دن وہاں ٹھہرے تھے اور نماز قصر کرتے رہے۔ روات ثقات ہیں، البتہ حدیث کے متصل ہونے میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو داؤد نے حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا کہ معمر کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کو مسند بیان، مرفوع بیان نہیں کیا۔ حالانکہ معمر بن راشد جو ہے ثقہ راوی ہے، تو بعض علم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
ثقہ ہے، حافظ ہے، ان کی زیادتی مقبول ہے، لیکن شاید ابو داؤد کا یہ ریمارک جو ہے کہ معمر کے علاوہ، معمر بن راشد کے علاوہ کسی نے بھی اس تبوک والی روایت جو 20 دن کی ہے اس کو مسند یعنی مرفوع متصل نہیں بیان کیا ہے. لگتا ہے کہ امام ابو داؤد حدیث کی علت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو تو آپ جب تک سفر میں غیر اطمینان کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور ٹھہرنے کی کوئی مدت نہیں ہے، اور کام کی نوعیت اور کام کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب آپ علاج کے لیے گئے ہیں، بیمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ صاحب 2 روز کے اندر بھی آپ کا علاج ہو جائے اور 10-20 دن بھی آپ کو لگ جائے، کوئی چیز سرٹن نہیں ہے کہ صاحب کب آپ لوٹیں گے، تو انشاءاللہ آپ قصری کریں گے. اگرچہ ایک قول شافعیہ کا ہے کہ 18 دن ہے، کچھ بعض علماء کا قول ہے کہ 19 دن ہے، لیکن یہ سب مرجو قول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک مسافر سفر میں ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے اس کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سفر میں قصر کرتا رہے گا. اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جمع بین الصلاتین کے تعلق سے، جو مسافر بھی جمع بین الصلاتین کرتا ہے، اب نازل ہو یا سائر ہو، مسافر چل رہا ہو، سفر میں رواں ہو تب جمع بین الصلاتین کرے، یا کسی مقام پہ اتر گیا ہے تو بھی جمع بین الصلاتین کرے. اصل تو یہی ہے کہ صاحب جمع بین الصلاتین مجبوری میں ہے اور سفر میں چل رہا ہے، مسافت میں قطع کر رہا ہے، ٹرین سے، ہوائی جہاز سے، اور جمع بین الصلاتین کی نوبت آتی ہے تو کڑے شہر میں اترنے کے بعد، ہوٹل میں اترنے کے بعد، رشتہ دار کے یہاں اترنے کے بعد آدمی کو ایک گنا سکون مل جاتا ہے. لہذا وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے. تاہم اگر اس کی ضرورت ہو کہ اگر کہیں شہر میں نکل رہا ہے، مارکیٹ میں نکل رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ شہر میں اترنے کے بعد بھی جمع بین الصلاتین میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل و خرج، یعنی خیمے میں داخل ہوئے، خیمے میں اترے. کیونکہ دخول، خیمے میں داخل ہونا، خیمے سے باہر آنا، یہ کہیں ٹھہرے ہونے کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے، سفر کی حالت میں نہیں ہو سکتا جبکہ چل رہے ہو. تو اسی لیے اگر کوئی شخص نازل ہے، کسی شہر میں اترا ہوا ہے، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، تو بھی وہ ضرورت ہے جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے ڈھلنے کے بعد سفر کرتے، قبل ان تزی، سورج کے ڈھلنے سے پہلے سفر کر لیتے. اب سورج ڈھل رہا ہے، زوال ہو رہا ہے 12 بجے اور آپ نکل رہے ہیں 11:30 بجے، سفر پہ نکل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے نہیں اترتے، ظہر کو مؤخر کرتے عصر کے وقت تک کے لیے، پھر اترتے اور دونوں نماز کو اکٹھا کر کے پڑھتے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت. اور اگر سورج ڈھل جاتا سفر کرنے سے پہلے، یعنی سورج ڈھل گیا ہے اپنے گھر میں ہی، اس کے بعد سفر کرنا ہے، تو حدیث میں ہے کہ صرف ظہر پڑھتے، صلی ظہرا، ظہر پڑھتے، صبح رکعہ، متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت میں کہ صرف ظہر پڑھتے، لیکن اور روایت میں ہے جیسے کہ امام حاکم کے حوالے سے 40 کتاب حاکم کی ہے، اس میں صحیح سند سے ذکر کیا کہ صلی ظہر والعصر، ظہر عصر آپ نے پڑھا پھر روانہ ہوئے، گویا کہ جمع تقدیم کیا. ابو نعیم نے بھی مستخرج مسلم میں، مسلم کی شرط پر جو حدیثیں مسلم میں نہیں ہیں ان کو ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ کان اذا کان فی سفر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا، صلی الظہر والعصر جمیعا، ظہر عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ کے نکلتے. سورج ڈھلنے کے بعد اگر نکلتے تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے، ثم ارتحل، پھر نکل جاتے. سندوں میں کلام ہے، اہل علم نے کلام کیا ہے کہ حدیث بخاری مسلم کی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ نہیں ہے، تو اس لیے حدیث میں کلام ہے. کہتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے نے اس حدیث کو بیان کرنے میں تفرد کیا ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن یہ انشاءاللہ قادر نہیں ہے، کیونکہ دو بڑے امام نے یہاں بیان کیا ہے اس اضافے کو. اور پھر جمع بین الظہر والعصر کی دلیل ماشاءاللہ ایک دم بہترین روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں جمع بین الصلاتین کیا ہے، ظہر کے وقت عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے. بہترین مضبوط دلیل ہے آپ کی. اور اسی طریقے سے روایت ابن عباس سے بھی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کے درمیان سفر میں غزوہ تبوک میں 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء. یہ حدیث اپنے عموم سے دلالت کرتی ہے، بین الظہر والعصر، ظہر عصر کو اکٹھے پڑھا ہے، تو جہاں یہ احتمال ہے کہ عصر کے ساتھ ظہر پڑھا ہوگا، وہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی پڑھا ہوگا. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں غزوہ تبوک میں جمع بین الصلاتین، ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھا ہے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا ہے. یہ حدیث اپنے عموم سے جمع تقدیم پر بھی دلالت کرتی ہے، جمع تاخیر پر دلالت کرتی ہے. اور اسی طریقہ سے معاذ بن جبل کی روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، احمد میں، اگرچہ اس کی سند میں بھی لوگوں نے کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، جب آپ سورج ڈھلنے سے پہلے چلتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ عصر کے ساتھ جمع کرتے، اکٹھے پڑھتے،
اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کچھ کرتے دوران سفر تو عصر کے ساتھ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے، دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتے۔ اسی طریقے سے اگر مغرب سے قبل چلے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا، اور مغرب ہونے کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد چلے تو عشاء کو جلدی پڑھا، یعنی مغرب پڑھی اس کے بعد عشاء فوراً پڑھ لیا۔ تو بہرحال کئی روایتوں کے پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات جائز ہے کہ ظہر عصر کے درمیان بھی ظہر کے وقت میں جمع بین صلاتین جائز ہے، جیسے کہ مغرب اور عشاء میں جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جمع صرف، جیسا کہ اس بات کو پہلے کہا تھا کہ صرف دوران سفر ہو، چل رہا ہو تو کرے، اترا ہوا ہو کسی جگہ تو نہیں کرے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مسافر دوران سفر تو کرے ہی، اگر کسی جگہ نازل بھی ہو، اترا ہوا بھی ہو، تو بھی اگر اس کو سہولت اور آسانی جمع بین صلاتین میں معلوم ہو رہی ہے تو وہ جمع بین صلاتین وہاں کر سکتا ہے۔ اسی روایت کو یہاں ذکر کیا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، تو ظہر عصر اکٹھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء اکٹھے پڑھتے تھے، جس کا اب یہ ذکر ہوا رواہ مسلم کے حوالے سے۔ اس لیے کوئی گفتگو نہیں اس پر، کیونکہ یہ جمع تقدیم کو بھی شامل ہے حدیث اپنے عموم سے، اور جمع تاخیر کو بھی شامل ہے۔ اب مسافت کی تحدید کتنی ہونی چاہیے، تو یہ حدیث لے کر کے آئے، انتہائی ضعیف درجے کی روایت لے کر آئے ہیں، مرفوع روایت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز قصر نہ کرو، 4 برد سے کم میں، یعنی 48 منٹ سے کم میں نماز قصر نہ کرو، یعنی مکہ سے عثفان جاؤ تو قصر کرو۔ دار قطنی نے روایت کیا ہے، ضعیف سند سے روایت ہے، ضعیف ہے حدیث، ضعیف ہے۔ عبد الوہاب بن مجاہد نام کا راوی اس کے اندر ہے، اور ایک اسماعیل بن عیاش ہے، تو اسماعیل بن عیاش کی روایت حجازیوں سے ضعیف ہوتی ہے، اور اسماعیل بن عیاش نے عبد الوہاب بن مجاہد سے ذکر کیا، یہ حجازی راوی ہے، اور خود یہ عبد الوہاب بن مجاہد جو ہے یہ متروک الحدیث راوی ہے، اور عبد الوہاب نے اپنے باپ سے جہاں روایت کیا ہے مجاہد سے، تو باپ سے اس کا سوا بھی نہیں ہے، تو انتہائی درجے کی ضعیف روایت، ضعیفین انتہائی درجے کی ضعیف روایت۔ ہاں البتہ یہ قول ابن عباس کا ہے کہ وہ 4 برد سے کم میں، 48 منٹ سے کم میں قصر نہیں کرتے، جبکہ ابن عباس کا قول دوسرا بھی ہے۔ ابن عمر 1 میل بھی جاتے تھے، یہ بھی ہے کہ 1 میل جاتے تو قصر کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی قول منقول ہے کہ 4 میل 4 برد 48 میل جاتے تو قصر کرتے تھے۔ تو کہا کہ مختلف صحابہ سے مختلف حالات میں اقوال مبنی ہے۔ اب ایک حدیث کہ قصر افضل ہے کہ اتمام ہے، تو یہ بات ہم نے جانا ہے کہ جمہور کے نزدیک قصر افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں قصر ہی کرتے رہے۔ خلفائے راشدین میں ابو بکر عمر، ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، وہ حضرات بھی قصر ہی کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ قصر کرو، جابر کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بہترین امتی، یا میرے بہترین امتی وہ ہے کہ جب غلطی کرے اذا اساؤ استغفروا، جب غلطی ہو جائے ان سے تو استغفار کرے، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، اور جب سب سفر کرے تو قصر کرے اور افطار کرے، یعنی نماز قصر کرے، اور روزے کے دنوں میں اگر نکلنے ہو رمضان میں تو افطار کرے۔ جی یہ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں قصر کرو، اور روزے سے ہو تو افطار کر لو۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے بِإِسْنَادٍ ضعیفٍ، کیونکہ ابن لہیہ ہے، عبداللہ بن لہیہ جو صحیح الحفظ ہے، اور اس کا شاگرد عبداللہ بن یحییٰ ہے، جس سے انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ نے ابن لہیہ سے کیا، تو عبداللہ بن یحییٰ بھی مجہول شخص ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں، اس کی کوئی سوال نہایت کتابوں میں نہیں لکھی ہے کہ کون بنتا تھا یہ، اور ابن لہیہ خود ہی صحیح الحفظ ہے، انتہائی ردی اس کا حافظ تھا۔ بہرحال، اور ایک روایت حاکم ابو حاتم نے علل میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند میں بھی خالد العبد نام کا راوی ہے، خالد العبد، جس کو اہل علم نے وضع سے متہم کیا کہ حدیث گڑا کرتا تھا۔ تو کل ملا کر کے اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو سفر کرتے ہو تو قصر کرتے ہو، اور سفر کرتے ہو تو افطار کرتے ہو۔ باقی رہا جو مضمون ہے کہ گناہ کے بعد، غلطی کے بعد استغفار کرنا چاہیے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ مضمون تو اپنی جگہ بہت واضح ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرے، بے حیائی بھی ظلم النفس ہی ہے، لیکن ذکر العام بعد الخاص، فاحشہ کے بعد ذکر کیا ہے عموم کو، کہ اور کوئی عمومی گناہ کرے، فاحش کاری کرے یا کوئی گناہ کرے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے، کون چھپاتا ہے، کون درگزر کرتا ہے۔ یہ جملہ متعارضہ ہوا۔
ولم یصروا علی ما فعلوا، یعنی استغفار کریں اپنے گناہوں کی اور اپنی غلطیوں پر اصرار نہ کریں جان بوجھ کر کے، تو اللہ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو برائی کرتا ہے اپنے نفس پر ظلم یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کسی طرح کا گناہ کر کے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ توابا یجد اللہ غفورا رحیما، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ غلطی کر لے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ اور اس طریقے کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، ابو ذر کی روایت ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ جی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ذر کی، لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ عن کل یوم 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کی بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے، باقی رہا سفر میں قصر اور افطار، تو یہ رخصت ہے اور بہتر یہ ہے کہ قصر کرے اور افطار بھی کرے۔ اب ایک حدیث اور اس بات میں ہے مریض کے تعلق سے، اور یہ حدیث الحمدللہ تینوں کی تینوں ہم صفت و صلاۃ نبی جو باب پڑھا تھا ہم نے، تو اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ آخری جو ہمارا ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیے تو یہ حدیث اس میں ملے گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو۔ اصل میں یہ ہے، یہاں پر کچھ اضافہ ہے کہ عمران کہتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، کہ مجھ کو بواسیر تھا، جانتے ہیں کہ بواسیر خبیث مرض ہے جو مقد کے اندر ہوتا ہے، شاید رگ اس کی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دہ، اور بعض بواسیر تو خونی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے اس سے، والعیاذ باللہ، عافانا اللہ وایاکم۔ تو بواسیر تھا مجھ کو، تو میں نے نبی صاحب سے نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ تاکہ مقد گڑا رہے زمین سے، یا اگر کرسی پر پڑھتے تو چپکا رہے تاکہ خون وغیرہ کڑی ساؤ نہ ہو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی تو لیٹ جاؤ، پہلو کے بل، قبلہ رخ، چہرہ کو کرو، اتر میں سر کرو کہ پورب میں کرو یا دکن میں کرو، سر قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، جمپ پہلو پر پڑ چکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو حدیث میں ہے کہ صاحب آدمی چت لیٹ جائے، تو یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی تو دیکھا کہ وہ تکیہ پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھا تھا کتاب صفت الصلاۃ میں، آخری حدیث، تو آپ دیکھا کہ صاحب تکیے پر سجدہ کر رہا ہے۔ اب کرسی پہ بیٹھ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، یا زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سر کو، پیشانی کو زمین پر، ناک کو نہیں ٹیک سکتا اور پراپرلی سجدہ نہیں کر سکتا ہے 7 اعضاء کے اوپر، تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ صاحب تکیہ رکھ لیا تاکہ ذرا سا جھکے، تو تکیے پر ناک اور سر اس کا پیشانی ٹکائی، یا اسی طریقے سے کرسی پر بیٹھے ہوئے تو آگے کے ٹیبل پر کے اوپر سجدہ کر لیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو مریض کو دیکھا کہ وہ تکیے پر سجدہ کر رہا ہے، آپ نے تکیہ کو اٹھا کے پھینک دیا اور کہا کہ زمین پر نماز پڑھو، چلے سجدہ کرو اگر اس کی طاقت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو اشارے سے پڑھو، رکو ذرا کم جھکو، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکو، بس۔ یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی پاؤں ایسے بڑے ہوئے ہوتے تھے، زانو کے نیچے یہ پیر چلا گیا، یہ پیر چلا گیا، ایسے بیٹھ کر کے متربع، کیونکہ عام طریقے سے مریض کو اس طرح سے بیٹھنے میں، 4 زانو ہو کر کے بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو جس پوزیشن میں بیٹھنا مریض کے لیے آسان ہو اس پوزیشن میں وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان میں اور تحیات اول میں ہم افتراش کرتے ہیں، بایاں پاؤں کو بچھاتے ہیں، دائنا پیر کو ایسے کھڑا رکھتے ہیں، اور تحیات اخیرہ میں، تشہد اخیر میں تورک کرتے ہیں، جی، تو اس لیے اس کیفیت سے ہٹ کر کے قیام کی جگہ پر جو قعود ہے ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پر 4 زانو ہو کر کے متربعاً بیٹھنا ہی بہتر ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔